الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6۔ اس آیت میں جتنی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس شخص کو جو نماز کا ارادہ کرے، نماز پڑھنا چاہے اور نماز کے لیے وضو کرے تو 4 باتیں ارشاد فرمائی جو وضو کے اندر فرض ہے۔ نمبر 1، فاغسلوا وجوہکم۔ وجوہ یہ وجہن کی جمع ہے جس کا معنی ہے چہرہ۔ نمبر 1 فرض چہرے کا دھونا۔ چہرہ کیا ہے؟ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، کان کی ایک لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ ہے چہرے کا حدود 4۔ اس کو دھونا ہے۔ چہرے میں ایک حصہ ہے منہ کے اندر کا جسے ہم عربی میں کہتے ہیں داخل فم۔ اگر آدمی منہ کھولے تو یہ اندر کا حصہ نظر آتا ہے، منہ بند کر لے تو اندر کا حصہ نظر نہیں آتا۔ اس لیے علماء کی زبان میں کہتے ہیں کہ چہرے کے اندر کا حصہ، منہ کے اندر کا حصہ من وجہ چہرے میں شامل ہے اور من وجہ چہرے میں شامل نہیں۔ یہ من وجہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی بعض اعتبار سے چہرے کا حصہ ہے اور بعض اعتبار سے چہرے کا حصہ نہیں۔ اگر منہ کو اچھی طرح کھول لیں تو جس طرح باہر سے رخسار نظر آ رہے ہیں، اندر سے زبان بھی نظر آ رہی ہے، اور اگر نیچے ہو کر دیکھیں تو تالو بھی نظر آ رہے ہیں، دانت بھی نظر آ رہے ہیں، اور منہ بند کر لیں تو رخسار تو نظر آتا ہے لیکن منہ کے اندر کا حصہ نظر نہیں آتا۔ اس لیے دونوں میں فرق کیا کہ جب جنابت کا غسل ہو، غسل جنابت، تو پھر تو منہ کو اندر سے بھی دھوئیں جسے ہم کہتے ہیں غرارہ کریں، اور جب وضو کرنا ہو تو پھر اندر کا حصہ دھونا کلی کرنا سنت ہے اور باہر کا حصہ دھونا فرض ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ نمبر 1 چہرے کا دھونا، نمبر 2 اپنے ہاتھ کو دھونا، یہ کونی تک، یہ بھی فرض ہے۔ نمبر 3 اپنے سر کا مسح کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ سر کا مسح کرنا، مکمل سر کا مسح کرنا۔ جو اہم بات ہے وہ یہ کہ چوتھائی حصہ یعنی 4 انگلیوں کے برابر اگر کوئی آدمی پانی سے گیلا کرے اور یوں سر پہ لگا لے تو فرض مسح ادا ہو جائے گا، وہ سنت ادا نہیں ہوگی۔ سنت میں تو مکمل سر کا مسح ہے۔ اس کے بعد یہ توجہ سے بات سمجھیں، سب سے اہم مسئلہ مسح راس کے ساتھ مسح رقبہ، سر کا مسح اور گردن کا مسح۔ جہاں بعض لوگوں نے اور جھوٹ مشہور کیے ہیں، اس میں ایک جھوٹ یہ مشہور کیا ہے کہ گردن کا مسح کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ فقہ کا مسئلہ ہے، حدیث کا نہیں ہے، اور بہت شد و مت کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے۔ حالانکہ حدیث سر کا مسح جس طرح ثابت ہے، گردن کا مسح کرنا بھی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ التلخیص الحبیر میں حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ میں تحریر فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اس کو زبانی یاد کر لیں، وہ مشکل روایت نہیں ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من توضأ، جس شخص نے وضو کیا، ومسح بیدیہ علی عنقہ، اور اپنے ہاتھوں سے گردن کا مسح کیا، وقی الغل یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کی گردن میں اللہ تعالیٰ نہیں ڈالیں گے
اس کی گردن کو توق سے محفوظ فرما دیں۔ اب بتاؤ کتنی بڑی فضیلت ہے گردن کا مسح کرنے پر، اور اس حدیث کا انکار کیا جا رہا ہے کہ گردن کا مسح کرنا کہیں سے ثابت ہی نہیں۔ صرف انکار نہیں کیا جا رہا بلکہ اسٹیج پہ استہزاء اور مذاق کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں جی انہاں نواں توڑ دا مسح کڑیا ہے۔ لفظ اتنے گندے ہوتے ہیں مجھے اس کو نقل کرتے بھی شرم آتی ہے، نقل کرتے بھی شرم آتی ہے۔ ایک توڑ دی تکبیر پھیر دینے، پھر آگے مذاق کرتے ہیں تسی میرے کو آ جاؤ قربانیاں دینے، میں ایک اور ساری اکٹھیاں تکبیراں پھیر چڑھا گا، ایک کتوں کڑے ہے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، میں بارہا کہتا ہوں، ہمیں کسی مخالف سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں اپنے حضرات سے غرض ہے کہ اپنے مسائل پر دلائل یاد کرو۔ آپ کو دلائل یاد رہ جائے تو بہت اچھی بات، ورنہ کتاب کا حوالہ ذہن میں رکھ لو۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے التلخیص الحبیر میں لکھا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من توضأ، جس نے وضو کیا، مسح بیدیہ علی عنقہ، اور اپنے ہاتھوں سے اپنی گردن کا مسح کیا، وقی الغل یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی گردن کو توق سے محفوظ فرما دیں۔ تو گردن کا مسح کرنا حدیث مرفوع سے ثابت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی سے ثابت ہے۔ نمبر 4، اپنے پاؤں کو دھونا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں تک۔ یہاں ایک مختصر سی بات سمجھ لیں، اس حدیث پاک میں 4 فرض بیان کیے۔ نمبر 1، اپنے چہرے کا دھونا۔ نمبر 2، اپنے ہاتھوں کو ہتھیلیوں تک، کونیوں تک دھونا۔ نمبر 3، سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، پاؤں کا دھونا۔ اگر کوئی شخص آپ کو اس غلط فہمی کے اندر مبتلا کرے کہ نہیں جس طرح سر کا مسح ہے اسی طرح پاؤں کا مسح ہے، آپ اسے کو بھی قرآن کریم کھول لو، قرآن کریم سے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں فَاغْسِلُوا وُجُوهَ، یہ ہاں پر زبر ہے، وجوہکم، آگے ہے وَأَيْدِيَ، یہ یا پر زبر ہے، آگے ہے وَأَرْجُلَ، یہ لام پر زبر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم وجوہ کا ہے، جو ایدی کا ہے، وہی ارجل کا ہے۔ ان تینوں کو دھونے کا حکم ہے، دونوں پر نصب ہے، فتح ہے، دونوں پر۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہ اس پر زیر دے دی گئی ہے، اس کا تعلق با کے ساتھ ہے۔ یہ ارجلکم اگر مسح ہوتا تو وہ ارجلکم ہوتا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ۔ قرآن کریم میں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، اس لیے پاؤں کو دھونا ہے، پاؤں پر مسح نہیں کرنا۔ اور حدیث پاک کو اگر ساتھ ملا لیں گے تو دلیل سمجھانی اور بہت آسان ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اکٹھے تھے، ہم تھوڑا سا آگے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ہم سے پیچھے لگے۔ نماز کا وقت ہے تو اللہ کے نبی جلدی تشریف لائے، وضو کیا، ہم سے آگے بڑھ گئے۔ اب جب نماز پڑھانے لگے، صحابہ کرام وضو کر رہے تھے، فرمایا ہم وضو کر رہے تھے، ہم نے ذرا جلدی کی، جلدی وضو کیا، اور جلدی وضو کا نتیجہ کیا نکلا؟ فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا، ہم میں سے بعض لوگوں نے پاؤں پر مسح کر لیا، یہ تھوڑا سا پانی پاؤں کو لگا لیا اور دھویا نہیں۔ فَنَادَى بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے زور سے فرمایا، وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، دیکھو جنہوں نے اپنی ایڑیوں کو نہیں دھویا ان کی ایڑیاں جہنم کے اندر جائیں گی۔ اگر پاؤں پر مسح کرنا جائز ہوتا تو اللہ کے نبی اتنی سخت وعید ارشاد کیوں فرماتے؟ حضرت امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، باب من رفع صوتہ بالعلم، کہ کوئی آدمی اونچی آواز سے مسئلہ سمجھائے، اونچی آواز سے، اس لیے امام بخاری فرماتے ہیں فنادا بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ، بلند آواز سے آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو آیت کا طرز اور حدیث پاک کی وعید، ان دونوں کو ملائیں گے تو مسئلہ ثابت ہوگا
کہ پاؤں پر مسح نہیں کرنا بلکہ پاؤں کو دھونا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے بنیادی طور پر دو مسئلے ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر 1، پاؤں کو دھونا ہے، پاؤں پر مسح نہیں۔ نمبر 2، جس طرح سر کا مسح ہے اسی طرح گردن کا مسح ہے۔ کوئی شخص آپ کو دھوکہ دے گا کہ نہیں پاؤں کو دھونا نہیں مسح کرنا ہے، اور کوئی آپ کو دھوکہ دے گا کہ سر کا مسح کرنا ہے گردن کا مسح نہیں کرنا۔ اس لیے ہم نے گردن کا مسح بھی کرنا ہے اور پاؤں کو دھونا بھی ہے، اور دونوں پر ہمارے دلائل اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہیں۔ یہ ذہن نشین فرما لیں۔ بسا اوقات کچھ لوگ چھوٹا سا شبہ ڈال دیتے ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ مثلا کوئی شبہ نہیں ملے گا تو سب سے آسان شبہ یہ جو آپ نے حدیث بیان کی ہے ضعیف ہے، اس پہ ہمارے ساتھی فوراً پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کا کیا جواب ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، میں ساتھی کہتا ہوں جب کوئی کہتا ہے جی ضعیف ہے تو ہم کہتے ہیں چلو ہمارے پاس ضعیف ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس صحیح حدیث ہے اس کے مقابلے میں؟ جی نہیں۔ ضعیف ہے؟ جی نہیں۔ چلو موضوع ہے؟ جی نہیں۔ میں نے کہا تمہارے پاس اس مسئلے پر موضوع بھی نہیں ہے، ہمارے پاس ضعیف تو ہوگی نا، ہمارا پڑھنا تو پھر بھی بھاری ہے۔ یہ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بہت جلدی پریشان نہ ہوا کرو، کوئی ضعیف کہہ دے تو پریشان کبھی نہ ہوں، اچھی طرح جواب دینا سیکھ لیں۔ بہرحال جس مسئلے پر ہم نے بات کرنی ہے ذرا اس کو سمجھے، میں نے بنیاد اس لیے باندھی ہے کہ پورا مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے۔ قرآن کریم سے ثابت ہوا، نمبر 1 اپنے چہرے کو دھونا، نمبر 2 اپنے ہاتھ کو دھونا، نمبر 3 سر کا مسح، اور نمبر 4 اپنے پاؤں کو دھونا۔ اب قرآن کریم کی اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ہر حال میں اپنے پاؤں کو دھوئے۔ جراب پہنی ہے تو اتارے، موزے پہنے ہیں تو اتارے، پاؤں کو دھونا چاہیے، قرآن کریم سے ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن بعض نہیں، بہت ساری احادیث ایسی ہیں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موزہ پہنا ہوا تھا تو آپ نے موزہ اتار کے پاؤں کو دھویا نہیں تھا، بلکہ وضو کر کے موزہ پہن لیا، اور جب بعد میں موزے حاجت ہوئی، آپ حاجت سے فارغ ہوئے، پھر آپ نے وضو فرمایا تو موزے کو اتار کے پاؤں کو دھویا نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس موزے کے اوپر مسح کر لی ہے۔ اب آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ جب قرآن کریم سے ثابت ہو رہا ہے کہ پاؤں کو دھونا چاہیے، اور حدیث پاک سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ نے موزے پر مسح کیا ہے، تو یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہو گئی، اور جب حدیث قرآن کریم کے خلاف ہو تو اس وقت حدیث پر عمل نہیں کرتے بلکہ قرآن کریم پر عمل کرتے ہیں۔ یہ آپ کو وہ لوگ پیش کریں گے کہ جو لوگ منکر حدیث ہیں، احادیث سے چھڑانا ہے، احادیث سے آپ کو دور کرنا ہے، وہ پہلے یہ اصول آپ سے پوچھیں گے، اچھا یہ بتاؤ کہ پہلے قرآن ہے یا حدیث ہے؟ ہم نے کہنا قرآن ہے۔ پھر دوسرا، حدیث قرآن کے مخالف ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہنا نہیں۔ اگر کوئی حدیث قرآن کے مخالف ہو تو قرآن کو لیں گے یا حدیث کو؟ جی قرآن کو۔ اچھا اب بتاؤ قرآن کیا کہتا ہے، پاؤں کو دھونا چاہیے کہ مسح؟ جی دھونا چاہیے۔ حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں پر موزے پر مسح فرماتے، تو حدیث قرآن کے خلاف ہو گئی نا، اب حدیث پر عمل کیسے کریں گے؟ ہمارا علم نہیں ختم ہو جائے گا اور جواب دینا مشکل ہو جائے گا، اور ہم سمجھیں کہ سامنے والا بھی بہت بڑا علامہ ہے، اس نے کتنا زبردست شبہ پیش کیا۔ میں ایک بات بارہا سمجھاتا ہوں، شبہات کو پیش کرنے والا خناس ہوتا ہے، علامہ نہیں ہوتا۔ ان شبہات کا رد کرنے والا علامہ ہوتا ہے۔ ہم شبہات ڈالنے والے کو علامہ سمجھ لیتے ہیں، بہت بڑا علامہ ہے، کیوں؟ یہ شبہات کا ماسٹر ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس، یہ وسوسے ڈالنے والا علامہ صاحب نہیں ہوتا، وسوسے ڈالنے والا خناس صاحب ہوتے ہیں۔ میں تو ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں، خناس قرآن سے ثابت ہے، صاحب میں کہہ رہا ہوں، ہم تو بے ادبی تھوڑی کر رہے ہیں۔ دلیل اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اس لیے حدیث قرآن کریم کے خلاف کبھی نہیں ہوتی۔ لاہور جوہر تو ایک بار ظہر کی نماز کے بعد میں نے درس دیا، تو درس کے بعد ایک صاحب بیٹھ کے، وہ منکر حدیث تھے، حدیث کو حجت نہیں سمجھتے تھے، تو مجھے وہ کہنے لگے کہ حدیث حجت نہیں ہے۔ میں نے پوچھا دلیل کا؟ دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا تکتبوا انی غیر القرآن، حضور نے فرمایا قرآن لکھا کرو، اس کے علاوہ حدیث کچھ نہ لکھا کرو۔ اگر یہ حجت ہوتی تو اللہ کے نبی لکھنے کا حکم دیتے، حجت نہیں تھی اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے منع فرما دیا۔ میں نے کہا یہ جو آپ نے فرمایا لا تکتبوا انی غیر القرآن، کہ قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھو، یہ کس صورت کی آیت ہے؟ یہ کس صورت کی آیت ہے؟ مجھے کہنے لگے یہ حدیث ہے۔ میں نے کہا یہ عجیب بات ہے، حدیث حجت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آیا۔ بھئی جب حدیث حجت نہیں ہے تو پھر قرآن میں آنا چاہیے نا، جو آپ کی حدیث ہو وہ ہم مان لیں، اور جو ہماری حدیث ہو اس کو انکار کر دیں کیونکہ حدیث حجت نہیں ہے۔ تو طرح سمجھو کہ آدمی بات کیسے کہہ رہا ہے۔ اب اس کو اچھی طرح سمجھو کہ یہ موضع پر مسح کرنے والی حدیث قرآن کے خلاف ہے یا قرآن کریم کے خلاف نہیں۔ پہلے احادیث سن لیں کہ جن احادیث سے موضع پر مسح کرنا ثابت ہوتا ہے، اگلی پھر بات کریں گے کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے تو پھر قرآن کو لیں گے یا حدیث کو لیں گے۔ روایت حدیث نمبر 1، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا اور مسح علی الخفین، اور آپ نے موضوع پر مسح کیا۔ نمبر 2، میں بڑے اختصار سے پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری باب المسح علی الخفین۔ نمبر 2، صحیح مسلم باب المسح علی الخفین، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا اور آپ نے موضوع پر مسح کیا۔ حدیث نمبر 3، صحیح مسلم باب المسح علی الخفین، یہ بھی حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا فتوضأ وضوءہ للصلاۃ ثم مسح علی خفیہ، اور آپ نے موضوع پر مسح فرمایا۔ نمبر 4، یہ حدیث پاک سنن نسائی باب المسح علی الخفین کے اندر ہے، حدیث اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور آپ نے موضوع پر مسح کیا۔ حدیث نمبر 5، سنن نسائی باب المسح علی الخفین میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہ مسح علی الخفین کہ آپ نے موضوع پر مسح فرمایا۔ یہ صرف 5 روایات میں نے پڑھی ہیں، آگے میں اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن نسائی۔ یہاں درمیان میں ایک حدیث میں کچھ الفاظ ہیں، میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں تاکہ ایک آج کے دور میں ہونے والے اشکال کا جواب آپ کے سامنے آ جائے۔ ہمارے بسا اوقات بعض علماء تھوڑا سا تنگ لباس پہنتے ہیں، مثلا آدمی کا پیٹ ذرا بڑا ہے، لباس تھوڑا سا تنگ ہے جس سے پیٹ محسوس ہو رہا ہے، ایک آدمی کا لباس تھوڑا سا تنگ ہے اس کے بازو محسوس ہو رہے ہیں، اور ہم میں سے وہ لوگ کہ جن کا مطالعہ نہیں ہوتا، مکمل احادیث اور سیرت پہ دسترس نہیں ہوتی، تنقید ان کا مزاج ہوتا ہے اور بظاہر وہ بہت مصلح ہوتے ہیں، اور وہ اعتراض دیکھو جی کتنا تنگ لباس پہنا ہوا ہے، یہ کیسا عالم ہے، تنقید کر رہے اور مزاج کیا، امت پہ تنقید ختم کر دو، ساتھ تنقید بھی ہو رہی۔ اس حدیث پاک کے جو لفظ ہے وہ یہ ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، آپ نے فرمایا مغیرہ یہ برتن لے لو جو ہے وضو والا، میں نے اس کو لے لیا، میں حضور پاک کے ساتھ چلا گیا، آپ ایک اوٹ میں چھپ گئے، آپ نے حاجت فرمائی، جب فارغ آئے تو واپس آئے، وعلیہ جبۃ شامیۃ ضیقۃ الکمین، حضور پاک نے جبہ پہنا ہوا تھا، یہ ملک شام کا بنا ہوا شامی جبہ تھا، اور اس کے آستین تنگ تھے، اتنے تنگ تھے کہ آپ نے ایسے اوپر کیا تو آستین اوپر نہیں گئے دھونے کے لیے، پھر کیا کیا، فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَذَاقَتْ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا، اللہ کے نبی نے جب ایسے کیا تو آستین سے بازو باہر نہیں نکلا، پھر آپ نے یوں نہیں کیا، پھر آپ نے جبے کو اتارا اور جبہ سائڈ پہ کر کے پھر نیچے سے ہاتھ باہر نکال کے آپ نے وضو فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے تنگ آستین والا جبہ بھی استعمال فرمایا ہے۔ اب اگر یہ سیرت کے پہلو ہمارے ذہن میں نہیں ہے، کسی عالم کے پہلو تنگ ہو جائیں تو اس پر اشکال تو نہیں کرنا چاہیے نا، اس کو تو آدمی کو اچھی طرح سوچ لیجیے میں اعتراض کیسے کرتا ہوں۔ خیر میں نے درمیان میں وضاحت کی ہے، یہ وضاحت میں صرف اس بنیاد پہ کر رہا ہوں کہ کبھی کسی عالم کا ظاہری عمل
آپ کو خلاف سنت نظر آئے تو اعتراض کرنے میں جلدی نہ کیا کریں، بس کوئی تھوڑا سا انتظار فرما لیا کریں، اس کے بعد آپ اعتراض کریں تو شوق سے کریں لیکن انتظار کریں۔ اب میں نے عرض کیا کہ مسئلہ سمجھیں، قرآن کریم سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ نے حکم دیا کہ پاؤں کو دھونا چاہیے۔ حدیث سے ثابت ہوا کہ جب آپ موزہ پہنا ہو تو آپ نے مسح فرمایا، تو یہ حدیث بظاہر قرآن کے خلاف ہوگی، لہذا قرآن پر عمل کریں اور موزے پر مسح والی روایات کا انکار کر دیں۔ اچھی طرح جواب سمجھ لیں، قرآن کریم جس طرح جس دلیل سے ثابت ہے، اگر کوئی حدیث پاک اسی طرح اتنی مضبوط دلیل سے ثابت ہو تو پھر اس پر عمل کرنا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے قرآن کریم پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ کیوں؟ توجہ رکھنا، کیوں؟ اس لیے وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وحی مطلوب، ایک ہے وحی غیر مطلوب۔ ایک وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن کریم، اور ایک وہ جو وحی تو ہے لیکن قرآن کی طرح اس کی تلاوت نہیں ہوتی نماز میں یا نماز سے باہر، جیسے حدیث پاک ہے۔ قرآن کریم میں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے پیغمبر جو بات ارشاد فرماتے ہیں وحی ہوتی ہے۔ اب قرآن کریم بھی وحی اور حدیث پاک بھی وحی، لیکن قرآن کریم وہ وحی ہے جو تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ ہر دور میں اس کو نقل کرنے والے اتنے زیادہ ہیں کہ جن کو ہم جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ تو اگر اسی طرح کوئی حدیث تواتر کے ساتھ ثابت ہو جائے تو جس طرح قرآن کی آیت پر عمل ہوتا ہے اسی طرح اس حدیث مبارک پر عمل ہوتا ہے، وہ حدیث ثبوت میں قرآن کے برابر ہو جاتی ہے، لہذا اس پر عمل کرنا قرآن کریم کے خلاف نہیں ہوتا، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ پاؤں کو دھونے کا حکم یہ بھی وحی سے ثابت، اور موزہ پہنا ہو تو مسح کرنا یہ بھی وحی سے ثابت، لیکن جس وحی سے پاؤں کو دھونا ثابت یہ وحی مطلوب، اور قرآن ہے جو تواتر سے ثابت ہے، اور موزہ پہنا ہو تو مسح کرنا یہ بھی یہ وحی غیر مطلوب، اور یہ بھی ثابت ہے تواتر کے ساتھ۔ جب ثبوت کا درجہ ایک ہو گیا، لہذا قرآن پر عمل کرنا بھی وحی پر اور حدیث پر عمل کرنا بھی وحی پر عمل کرنا ہے، یہ حدیث قرآن کریم کے خلاف نہیں۔ جب یہ تواتر سمجھ آ جائے تو پھر الجھن نہیں ہوتی۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک بار عرض کیا تھا، گجرات لالا موسیٰ ایک مسجد میں میرا بیان تھا، تو بیان کے دوران ایک بندے نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ مولانا صاحب امام ابو حنیفہ بہت نیک آدمی تھے، بڑے صاحب علم تھے، بڑے متقی تھے، یہ جو فقہ ہے یہ بات کا گند ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، امام صاحب کا انکار نہیں کرتے۔ اگر آپ کہتے ہیں یہ فقہ وہی ہے جو امام صاحب کی تھی، آپ ہمیں سند سے یہ فقہ کے مسائل امام صاحب سے ثابت کر دیں، ہمارا کوئی اشکال نہیں رہتا، سند کے ساتھ آپ ثابت کر دیں۔ میں نے کہا اگر کوئی کافر ہو، جس طرح آپ نے کہا کہ میں حنفی ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری شرط فقہ حنفی امام ابو حنیفہ سے صحیح سند سے ثابت کر دے۔ اگر کوئی عیسائی آپ سے کہہ دے میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں، میری شرط یہ ہے الحمد سے لے کر والناس تک کا پورا قرآن یہ اسی سند کے ساتھ اللہ کے نبی سے ثابت کر دو، آپ ثابت کر سکتے ہو؟ مجھے کہتا ہے نہیں۔ تو میں نے کہا جو شرط تم نے حنفی ہونے کی لگائی وہ شرط عیسائی نے مسلمان ہونے کی لگائی، اب اس کا کیا کریں گے؟ اس نے کہا جی وہ سند سے ثابت نہیں ہے، وہ تواتر سے ثابت ہے، اور جو چیز تواتر سے ثابت ہو وہ سند کی محتاج نہیں ہوتی۔ میں نے کہا جس طرح الحمد سے لے کے والناس تک قرآن کریم تواتر کے ساتھ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اسی طرح فقہ حنفی کی مثال امام ابو حنیفہ سے تواتر سے ثابت ہے۔ جس طرح اس کو مسلمان کرنے کے لیے ہم سند پیش نہیں کرتے، تجھے حنفی بنانے کے لیے ہم سند پیش نہیں کرتے، اس نے ہونا تو مسلمان ہو جائے، تو نے ہونا تو حنفی ہو جا، دلیل تو دونوں کے لیے ایک ہوتی۔ تو اسی طرح چونکہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے لہذا اس میں الجھن نہیں۔ باقی ہمارے پاس تواتر کے دلائل کیا ہیں، اس پر مختصر سے دلائل ذہن میں رکھ لیں، مختصر سے۔ نمبر 1 التلخیص الحبیر باب المسح علی الخفین، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات سن 110 ہجری میں، اور حسن بصری اس دور کے تابعی ہیں، آخری صحابی کا انتقال بھی 110 ہجری میں، حسن بصری کا انتقال بھی 110 ہجری میں۔ وہ صحابی جو سب سے آخر میں فوت ہوئے
ابو طفیل عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا سن وفات 110 ہے، اور حضرت حسن بصری کا سن وفات بھی 110 ہے۔ یہ فرماتے ہیں حدثنی 70 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو کان یمسح علی الخفین، 70 صحابہ سے بات میرے پاس پہنچی کہ اللہ کے نبی موضوع پر مسح فرمایا کرتے تھے، ایک دو سے نہیں، 70 صحابہ کرام سے۔ نمبر 2 یمسح علی الجوربین اذا کانا سفیقین، اگر جراب ایسی ہو جو سفیق ہو، سفیق کا معنی جراب اتنی موٹی ہو، اس کو 3 فرسخ، ایک فرسخ ہوتا ہے 3 فرسخ، ایک فرسخ ہوتا ہے 3 میل کا، اور ہمارا کلومیٹر ہوتا ہے، یہ میل سے ذرا بڑا ہوتا ہے، تو 4 تقریباً 8 بنتے ہیں، یعنی 4 کلومیٹر اور 800 میٹر، 4 کلومیٹر سے تھوڑا سا کم ہے، ایک فرسخ بنتا ہے۔ نمبر 1 4 کلومیٹر تک اس جراب کو پہن کے چلیں پتھریلی زمین پر اور یہ نہ پھٹے۔ نمبر 2 یہ جب جراب پہنے تو بغیر زپ کے، بغیر بٹن کے، بغیر کسی اور چیز کو اوپر ربڑ کے باندھے، یہ سیدھی کھڑی ہو جائے۔ آپ کو جی موزہ بھی تو زپ ہوتی ہے، موزے میں تو بٹن ہوتا ہے، یہ موزے کی زپ اور موزے کا بٹن، یہ موزے کو سیدھا کھڑا کرنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ موزے کو بند کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ بند کرنا اور ہوتا ہے اور سیدھا کھڑا کرنا اور ہوتا ہے، فرق اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1 4 تقریباً یعنی 3 کلومیٹر اور 800 میٹر، تقریباً 4 کلومیٹر اس کو پتھریلی زمین پر پہن کے چلیں اور نہ پھٹے۔ نمبر 3 بغیر باندھنے کے یہ سیدھی کھڑی رہے۔ نمبر 3 اگر اس کے اوپر آپ پانی لگائیں تو پانی کو یہ جذب نہ کرے، جذب کے 2 معنی، نمبر 1 پانی کو پی نہ لے، نمبر 3 یہ پانی کو پاؤں تک جانے نہ دے، یہ جذب نہ کرے۔ اگر اس قسم کی جراب ہو، یہ دیکھنے میں جراب ہوتی ہے، حقیقت میں موزہ ہوتا ہے۔ تو جو صحابہ کرام مسح فرماتے تھے وہ جراب نہیں جو ہمارے پاس یہ اونی، نیلون اور یہ جرابیں ہیں، تو جراب مسح کریں گے موزے پر، یا وہ جو ہو تو موزہ لیکن اس کا نام موزہ نہ ہو، اس کو علماء کی زبان میں کہتے ہیں یہ نزاع حقیقی نہیں بلکہ نزاع لفظی ہے۔ نزاع لفظی کا معنی حقیقت میں اختلاف نہیں تھا، لفظوں میں اختلاف تھا، حقیقت میں اختلاف نہیں تھا بلکہ لفظوں میں اختلاف تھا۔ ایک وہ جورب جو سفیق ہو، ایک وہ موزہ جو چمڑے کا ہو، تو دونوں مانن ایک جیسے ہیں، اس لیے ان دونوں کا حکم ایک جیسا ہے۔ جہاں تک عام جراب کا مسئلہ ہے، اس پر مسح کرنا کسی بھی صحیح روایت سے قطعاً ثابت نہیں، اس لیے قرآن کریم کی آیت کے مقابلے میں ضعیف احادیث پر عمل کر کے امت کو احادیث سے دور نہ کریں اور امت کی نمازیں خراب نہ کریں۔ یہ جو ہم نے کہا کہ جراب اس سطح کی ہو، اس پر حسن بصری کا فتویٰ موجود ہے، حضرت سعید بن مسیب کا فتویٰ موجود ہے، اور خود علامہ محمد بن عبد الوہاب یعنی علامہ ابن الحمام، ان کی وفات سن 861 ہجری میں، وہ فرماتے ہیں لا شک ان المسح علی الخفین علی خلاف القیاس فلا یسلک الحاق غیرہ بہ الا اذا کان بطریق الدلالہ وهو ان یکون فی معناہ۔ یہ تھوڑا سا علمی مسئلہ ہے، آپ توجہ کریں گے تو سمجھ بھی جائیں گے، اور اگر بیان نہ کر سکے تو سمجھ آپ کو آ جائے گا۔ ہمارے عربی زبان میں 2 لفظ ہیں، ایک ہوتا ہے قیاس، ایک ہوتی ہے دلالت النص۔ قیاس کا معنی الگ ہے، دلالت النص کا معنی الگ ہے۔ قیاس کا معنی یہ ہوتا ہے ایک آیت میں ایک مسئلہ موجود ہو اور اس مسئلے کی وجہ نہ بتائی جائے کہ یہ مسئلہ کیوں ہے، اور بعد میں وہی مسئلہ ہم پیش کریں گے کیونکہ جو وجہ وہاں تھی وہ وجہ یہاں موجود تھی، لیکن وجہ اصل آیت میں موجود نہیں تھی، یہ وجہ مجتہد نے خود نکالی کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ اس پر 20 مثالیں ہم پیش کر سکتے ہیں، میں سمجھانے کے لیے معروف سی مثالیں پیش کرتا ہوں جو آپ کے علم میں ہوں اور سمجھنا الجھن نہ ہو۔ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، یہ جو شراب ہے یہ ناپاک ہے، اس سے بچو، شراب سے بچو، شراب سے، یہ شیطانی کام ہے۔ اب شراب سے کیوں بچو، اس کی وجہ آیت میں نہیں ہے، مجتہد کہتا ہے
الخمر یہ مخامرت سے ہے، مخامرت کا معنی ڈھانپ لینا ہے، چونکہ شراب پینے سے آدمی کی عقل ڈھانپ لی جاتی ہے، عقل کام نہیں کرتی، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ لہٰذا آج کے دور میں کوئی بھنگ وغیرہ ایسا نشہ پی لے کہ جس کو پینے سے شراب کی طرح نشہ آ جائے، یہ بھی حرام ہے۔ اب ہم جو بھنگ کو حرام کہہ رہے ہیں یہ قیاس کی وجہ سے، آیت میں مسئلہ تھا کہ شراب کو مت پیو، کیوں نہ پیو، اس کے نجس ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ مرشد نے خود نکالی ہے جسے علت کہتے ہیں۔ یہ علت آگے بھنگ کے اندر بھی تھی، تو جو مسئلہ وہاں تھا وہی مسئلہ آگے چلا گیا۔ ہم نے کہا قرآن یہ اصل ہے، یہ نص ہے، اور آگے بھنگ کا مسئلہ یہ فرع ہے، تو اصل میں علت مجتہد تلاش کرتا ہے، لیکن دلالت النص کا مطلب بالکل الگ ہے۔ یہ طلباء بھی اچھی طرح سمجھ لیں، دلالت النص کا معنی ہوتا ہے ایک معنی حکم قرآن میں موجود ہے، لیکن وہ حکم ایسا ہے کہ اس کا معنی عربی والے بھی سمجھتے ہیں، جس کے لیے مجتہد ہونا شرط نہیں ہے، اور جب وہی معنی کسی اور جگہ پر ہوگا تو جو حکم آیت کے اندر یا حدیث میں ہے وہی حکم اور جگہ پر بھی چلا جائے گا، چونکہ وہ معنی وہاں بھی پایا جا رہا ہے۔ تو دلالت النص میں لغت بنیاد ہوتی ہے اور قیاس میں علت بنیاد ہوتی ہے۔ علت مجتہد نکالتا ہے اور دلالت النص میں مجتہد علت نہیں نکالتا، بلکہ اس کا معنی ہر عرب سمجھتا ہے۔ اس لیے قیاس سے ثابت شدہ حکم اس کا مسئلہ اور ہوتا ہے، اور دلالت النص سے جو ثابت ہو اس کا مسئلہ الگ ہوتا ہے۔ قیاس سے ثابت ہو تو یہ مسئلہ ظنی ہوتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں درست ہے لیکن خطا کا احتمال ہے، اور جو دلالت النص سے ثابت ہو وہ قطعی ہوتا ہے، اس میں خطا کا احتمال نہیں ہوتا۔ یہ جراب اور موزہ، جراب پر مسا، موٹی جراب، اس کا جو موزے والا حکم ہے اس کی وجہ قیاس نہیں ہے۔ کیوں؟ کسی بندے سے پوچھو جو عربی زبان کا عرب پیدائشی ہو، مادری زبان عربی ہو، بھئی موزہ کسے کہیں گے؟ چمڑے کا۔ کون سا چمڑے کا موزہ؟ وہ کہے گا کہ جتنے پاؤں کے حصے کو دھونا فرض ہے یہ اس کو چھپا لیتا ہو، خود بخود کھڑا ہو جاتا ہو، پانی اندر نہ جاتا ہو، اس کا نام ہے موزہ۔ اب آج کے دور میں چمڑا نہ ہو، رکسین ہو، رکسین کا ہو، وہ چمڑے کا نہ ہو، اور اسی طرح ہو، کھڑا بھی سیدھا ہو جائے، پانی بھی اندر نہ جائے، چلنے سے بھی نہ پھٹے، تو جو معنی موزے کا تھا وہی معنی اس کا تھا۔ اب یہ جو موٹی جراب پر مسا ہے یہ قیاس کی وجہ سے نہیں ہے، یہ دلالت النص کی وجہ سے ہے۔ قیاس الگ ہوتا ہے اور دلالت النص الگ ہوتی ہے۔ میں بس اوقات بیان میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، بس اوقات پہلی دفعہ بات سامنے آتی ہے نا تو وہ یاد نہیں ہوتی، لیکن بندے کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس کی بنیاد کوئی ضرور موجود ہے۔ ایک بار دیکھے، دو بار دیکھے، تین بار۔ اس دفعہ تو میں آیا ہوں تو میں قصداً فائلیں ساتھ لایا ہوں۔ گزشتہ دفعہ بعض حضرات کی خواہش تھی تو میں نے ڈرائیور سے کہا بھی فائلیں لے کر آ جاؤ، اگر کوئی بندہ فائل لینا چاہے تو باہر فائل پڑی ہے، آپ فائل خرید لو، اپنے پاس رکھ لو، اس کا پھر مطالعہ کرو، پھر مطالعہ کرو۔ طلباء ہیں تو مطالعہ کر لیں، اساتذہ ہیں تو مطالعہ کر کے آگے طلباء کو پڑھا لیں۔ فائل اپنے پاس ہوگی تو پڑھانا بہت آسان ہوگا نا، بعض دلائل ابھی آپ کے سامنے آئیں گے اور دماغ سے نکل جائیں گے۔ فائل آپ کے پاس موجود ہوگی، دماغ سے نکلیں گے لیکن کاغذ میں تو موجود ہوں گے نا۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ موٹی جراب کے بارے میں حسن بصری کا فتویٰ، سعید بن مسیب کا فتویٰ، علامہ ابن الحمام کا فتویٰ، اور علامہ شامی فرماتے ہیں یجوز المسو علیہ لو کان سخینا بحیث یمکن ان یمشی معہ فرسخا۔ اتنی موٹی جراب کہ جس کو پہن کر تقریباً 4 کلومیٹر تک چل سکے، یہ باریک جراب نہیں ہے، یہ موٹی جراب ہے، اس کا حکم بالکل الگ ہے۔ اسی طرح خود غیر مقلد عالم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، فَلِأَجَلِ ذَلِكَ، جو بات ہم کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں فَلِأَجَلِ ذَلِكَ اشترطوا جواز المسح علی الجوربین بتلک القیود لیکونا فی معنی الخفین۔ یا قیاس نہیں ہو رہا، ہم کہتے ہیں جراب موٹی ہو، 4 کلومیٹر چل سکے اور اس کے اندر سے پانی نہ جائے، یہ ہم نے شرطیں کیوں لگائی؟ لیکونا فی معنی الخف، جو معنی موزے کا ہے وہی معنی اس کا ہے۔ یہ دیکھنے میں جراب ہے اور حقیقت کے اندر یہ حقیقت میں موزہ ہے۔ اب بتاؤ، ایک بندہ آپ سے کہتا ہے یار پینٹ نہ پہنو، مولانا صاحب کہتے ہیں پینٹ نہ پہنو، کیسی پینٹ؟ اتنی ٹائٹ پین
کہ اگر آپ نے اوپر لمبی قمیص نہ پہنی ہو تو آدمی کے وہ اعضاء جن کا چھپانا فرض ہے ان کی ساخت اور بناوٹ نظر آئے، ایسی پینٹ نہ پہنو۔ اب ایک لڑکا بازار سے گیا، ٹراؤزر خرید کے لے آیا، اس نے پہن لیا۔ ابا جی نے کہا مولوی صاحب نے کہا نہیں پینٹ نہ پہنو۔ کہا ابا جی مولوی صاحب نے پینٹ نہ منع کی تھا، میں نے ٹراؤزر پائے۔ ابا کیا پتر تو مولانا صاحب کی گل نہیں سمجھا، اور بھائی پینٹ سے منع نہیں کیا، اس پینٹ سے منع کیا جو اتنی چست ہو جس سے ان اعضاء کی بناوٹ نظر آئے جن کا چھپانا فرض ہے۔ اب اگر یہ پجامہ ٹائٹ ہو تو پھر بھی وہی حکم ہے، اور اگر ٹراؤزر ٹائٹ ہو پھر بھی وہی حکم ہے، اور اگر پینٹ ٹائٹ ہو تو پھر بھی وہی حکم ہے۔ اب لفظ تو پینٹ کا ہے نا، ٹراؤزر لفظ الگ ہے، پجامہ لفظ الگ ہے، لیکن ٹائٹ پجامہ، ٹائٹ ٹراؤزر اور ٹائٹ پینٹ نام الگ الگ ہے، معنی تو تینوں کا ایک ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ بس اوقات معنی ایک ہوتا ہے لیکن ان کے الفاظ الگ ہوتے ہیں۔ اتنی موٹی جراب جس کو صفیق کہتے ہیں، اس کا وہی حکم ہے جو موزے کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اس لیے کہ ان کا معنی ایک جیسا ہے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں اس غلط فہمی کے اندر کبھی بھی مبتلا نہ ہو۔ آخری ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ ذہن نشین فرما لیں، یہ جو آج کے دور میں مسئلہ چلا ہے کہ جی جراب پر آپ مسح کر لیں، اس سے نماز ہوتی ہے یا نماز نہیں ہوتی، یہ مسئلہ آج کا ہے، یہ پرانا نہیں ہے۔ خود ان کے اپنے علماء جو آج جراب پر مسح کرنے کے قائل ہیں، خود ان کے اپنے اکابر اور ان کے بڑے اس بات کے قائل تھے کہ جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں۔ نمبر ایک دیکھیں، میں 4-5 آپ کو بڑے بڑے حوالے پیش کرتا ہوں۔ نمبر ایک، تحفۃ الاحوذی، جامع ترمذی کی شرح، مصنف عبد الرحمن مبارک پوری، غیر مقلد اہل حدیث عالم، فرماتے ہیں والحاصل انہ لیس فی باب المسح علی الجوربین حدیث مرفوع صحیح خال عن الکلام ھذا ما عندی۔ خلاصہ یہ ہے جراب پر مسح کرنے کی کوئی ایک حدیث جو مرفوع ہو، اللہ کے نبی سے ہو اور صحیح بھی ہو اور اس پر کلام بھی نہ ہو، کوئی ایسی حدیث ثابت نہیں۔ ھذا ما عندی، یہ وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں۔ آگے والراجح ان الجوربین اذا کانا صفیقین سخینین فہما فی معنی الخفین، اور اگر موٹی جراب جس میں 3 شرطیں پائی جائیں، تقریباً 4 کلومیٹر پتھریلی زمین پہ چل سکے، پانی اس کے اندر نہ جا سکے، وہ خود کھڑی ہو سکے، یہ دیکھنے میں جراب ہے اور در حقیقت یہ موزہ ہے۔ باقی معمولی جراب لا یستمسکان، ایسی جراب پر مسح کرنا جائز نہیں۔ فتاوی نظیریہ، اس کے مصنف کون ہے؟ شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی، یعنی ہم کہتے ہیں نا امام اعظم ابو حنیفہ، تو لوگ کہتے ہیں نا امام اعظم تو اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے حضور کے مقابلے میں ابو حنیفہ کو امام اعظم کیسے کہہ دیا؟ اور جو ان کے بڑے ہیں انہیں کہتے ہیں شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی۔ بھائی شیخ الکل فی الکل بھی اللہ کے نبی ہوں گے نا، آپ نے کیسے کہہ دیا جی اس سے مراد فن ہے؟ ہم نے کہا اس سے مراد بھی فقیہ ہے۔ فتاوی نظیریہ جلد 1 صفحہ 327، المسح علی الجوربۃ المذکورہ لیس بجائز، ان پتلی جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں۔ کیوں؟ لأنہ لم یقم علی جوازہ دلیل، اس کے جائز ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں۔ وَكُلُّ مَا تَمَسَّكَ بِهِ الْمُجَوِّزُونَ، اور ہر وہ حدیث، ہر وہ دلیل جو جراب پر مسح کرنے والے پیش کرتے ہیں، فَفِيهِ خَدْشَةٌ ظَاهِرَةٌ، فرمایا نہ یہ جتنی دلیلیں پیش کرتے ہیں ان تمام دلائل میں خدشات موجود ہیں، لہٰذا جراب پر مسح نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، مولانا ثناء اللہ امرت سری صاحب نے جرابوں پر مسح کے جواز کا فتویٰ دیا۔ ان کی تردید میں اہل حدیث عالم ابو سعید شرف الدین دہلوی، فتاوی ثناویہ جلد 1 صفحہ نمبر 439، فتاوی ثنائیہ، فرماتے ہیں جرابوں پر مسح کرنے کا مسئلہ معرکۃ الآراء ہے۔ مولانا نے جو کچھ لکھا ہے یہ بعض ائمہ وغیرہ کا مسلک ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا بھی یہی مسلک ہے، مگر یہ مسلک صحیح نہیں، اس لیے کہ دلیل صحیح نہیں۔
بڑے۔ نمبر 4 پھر اچھا ایک اور جگہ فرماتے ہیں فتاوی ثنائیہ جلد 1 صفحہ 440، پھر یہ مسئلہ نہ قرآن سے ثابت ہوا، نہ حدیث مرفوع صحیح سے، نہ اجماع سے، نہ قیاس سے، نہ چند صحابہ کے فعل سے، اور اس کے دلائل سے اور غسل رجلین نص قرآنی سے ثابت ہے۔ لہذا خف چرمی جس پر مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ سوا جورب پر مسح ثابت نہیں ہوا۔ نمبر 4 مولانا ابو البرکات احمد فتاوی برکاتیہ صفحہ نمبر 18، موضوع پر مسح کرنے والی بہت زیادہ احادیث ہیں، لیکن جرابوں پر مسح کرنے کے متعلق کوئی حدیث صحیح نہیں۔ نمبر 5 مولانا محمد یونس، کتاب کا نام دستور المتقی، اس میں تعریف فرماتے ہیں جرابوں پر مسح درست ہے جبکہ وہ خف بنی ہوئی ہو، معمولی اور پتلی جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں۔ مسح جراب کی اکثر حدیثیں ضعیف ہیں۔ میں گزارش ہی کر رہا تھا، خلاصہ کیا ہے کہ پاؤں کو دھونا چاہیے، اگر موزہ پہنا ہو تو مسح کرنا چاہیے، اور آج کے دور میں یہ جو جرابوں پر مسح کیا جا رہا ہے، اگر جراب پر ہم نے مسح کیا نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، اگر امام نے جراب پر مسح کیا نماز پڑھا دی، نہ امام صاحب کی اپنی نماز ہوگی نہ مقتدی کی نماز ہوگی۔ اس لیے اللہ کے لیے اپنی نمازیں خراب نہ کریں اور دلائل ذہن نشین فرما لیں۔ جتنے دلائل سمجھ میں آگے بہت اچھا، یاد آگے تو بہت اچھا، اگر رہ گیا تو میں قصداً فائلیں فوٹو کاپیاں کرا کے لایا ہوں، باہر پڑی ہوگی، آپ دیگر کتب کے ساتھ فائل اپنے پاس رکھ لیں، پھر اس کے دلائل کا مطالعہ فرمائیں۔ اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ رابطہ فرما لیں، رجوع فرما لیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے مسلک پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ انشاءاللہ 11 اکتوبر بروز جمعرات بعد نماز مغرب یہ پروگرام ہوگا، 11 اکتوبر کو انشاءاللہ۔ گزشتہ ہمارا پروگرام تھا ختم ہو گیا، شاید کوئی یہاں مولانا بیٹھے ہو شاید نہ بیٹھے ہو، تو فیصلہ آباد کے معروف عالم دین انہوں نے مجھے میسج کیا کہ دیکھو ترمذی شریف کی روایت ہے، گائے میں 7 حصے، اونٹ میں 10 حصے، مجھے روایت بھیجی، اور شاید یہاں کے ان کا مرکز اس کی تصویر بھی تھی۔ میں نے مولانا کو میسج دے کر واپسی فون کیا، میں نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ مجھے دلیل دے رہے ہیں یا مجھ سے سوال فرما رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں اس کا جواب پوچھنا چاہتا ہوں، اس کا جواب کیا ہے؟ میں نے اس کا جواب ان کو فون کر کے دے دیا، امام ترمذی نے 7 والی حدیث بھی نقل کی ہے، پھر اس کا جواب بھی دیا ہے، اور یہ جواب ہے اس کے۔ پھر میں نے ان سے گزارش کی، میں نے کہا دیکھیں آپ ضرورت محسوس فرما رہے ہیں نا؟ کہتے ہیں بالکل۔ تو میں نے کہا میں ہر مہینے 1 گھنٹے کے لیے آتا ہوں، اس میں 1 گھنٹے میں آپ بھی تشریف لے کریں، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو احساس ہوا، اس کے بعد دیکھیں مجھے خود احساس ہوا کہ اس سطح کے حضرات کے مسائل ہیں، بتاؤ عام بندے کا کتنا مسئلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مدینہ العلم کی ساری انتظامیہ، مولانا نواز صاحب، قاری الیاس صاحب، والے صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ہم سب کو مل بیٹھنے کا موقع دیا ہے، جگہ فراہم کیا ہے، فکر فراہم کیا ہے، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اپنے مسائل پر تیاری کریں۔ میں آخر میں پھر آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا مہینے میں ایک درس ہوتا ہے، حاشا و کلا، اس کا مقصد کسی پر رد، کسی کی تنقیص، کسی کی تردید، کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں محفوظ ہو جائیں، ہمارے دلائل محفوظ ہو جائیں، اور ہم اس کا خیال کریں۔ میں نے گزشتہ بھی ایک درس میں عرض کیا تھا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے، یقین فرمائیں کہ میں اس کا کتنا اہتمام کرتا ہوں اور مجھے اس کے لیے کتنا سفر کرنا پڑتا ہے۔ میرا بھی افریقہ کا دورہ تھا، اور یہ بالکل ساتھ ساؤتھ افریقہ، سوازی لینڈ میں ہم تھے، ساؤتھ افریقہ سے علماء سوازی لینڈ آئے، پھر میں موزمبک میں تھا تو ساؤتھ افریقہ سے موزمبک آئے، اور بارہا کہا کہ مولانا صاحب یہ 7 بارڈر ہے، ویزے کا بندوبست ہم کرتے ہیں، آپ 10 دن ساؤتھ افریقہ کو دے دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو میں نے صرف اس بنیاد پر 1 مہینہ درس کی ترتیب چل رہی ہے، میں نے کہا جی آپ نے بلانا ہے تو آپ نومبر میں ترتیب بنا لو، میں 20 دن کے لیے آ جاؤں گا، پورے ساؤتھ افریقہ گھوم جائیں گے، تو اس لیے میرے لیے آنا مشکل ہے، ہماری ترتیب ہے وہ خراب نہ ہو۔ میں اتنا اہتمام کرتا ہوں آپ اندازہ نہیں فرما سکتے۔ اب بتاؤ آگے جانا کتنا مشکل تھا، اور جہاں سے میں واپس آیا ہوں وہ پتہ کتنا سفر بنتا ہے۔ بیرا ایک جگہ ہے، وہاں سے مپوٹو 2 گھنٹے کی فلائٹ، مپوٹو سے نیروبی 4 گھنٹے کی فلائٹ،
نیروبی سے مسقط 5.5 گھنٹے کی فلائٹ، وہاں سے اسلام آباد 4 گھنٹے کی فلائٹ، 14 گھنٹے صرف جہاز کا سفر بند ہے۔ باقی سفر اس کے علاوہ میں یہاں کے 3 بجے وہاں گھر سے نکلا ہوں اور یہاں کے 4 بجے اپنے گھر پہنچو، 25 گھنٹے صرف سفر کے لگے، اور آگے ساؤتھ افریقہ کا سفر کتنا تھا؟ 2 گھنٹے کا۔ یعنی میں اتنا اہتمام کرتا ہوں کہ سلسلہ چل پڑا ہے نا، اس کا فائدہ ہونا چاہیے۔ ہمیں ملکوں سے غرض نہیں ہے، دیکھو ریکارڈ ہو رہا ہے نا، ابھی جائے گا پوری دنیا میں چلا جائے گا، اس میں کیا الجھن ہے؟ ملکوں میں نہ بھی جاؤ تو میڈیا دنیا میں بات خود پہنچا دیتا ہے، اس لیے ملکوں میں جانا نہ جانا برابر ہو گیا، کوئی الجھن کی بات نہیں ہے، تو اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ 11 اکتوبر اگلا پروگرام ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب کو اے اللہ عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، طاعت قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو کام دین کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں اسے محفوظ فرما۔ اے اللہ وہ گناہ تیری ناراضی کا سبب بنتے ہیں، تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما، اپنے اکابر اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا والسنتنا من الکذب واعیننا من الخیانہ فانک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طیبا۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔